احد کا پہاڑ مدینے سے قریب میں ہے، اور احد کے پہاڑ کے دامن میں کفار نے اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں ہمیشہ ایسے موقع پر کہ بھئی اب دشمن حملہ کرنے والے ہیں تو ہم کو کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے۔ تو مسلمانوں میں دو طریقے کی رائے تھی۔ ایک رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، دفاع کیا جائے، اور ایک رائے تھی کہ ہم کو آگے بڑھ کے اٹیک کر کے حملہ کرنا چاہیے، یعنی مدینے سے باہر ہی ان کا صفایا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور باہر جانے لگے۔ پہلا پڑاؤ جو مدینے کے باہر ہوا، وہاں پر عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے، یعنی منافقوں کا سردار، اس نے اپنے 300 حامیوں کو لے کر واپس رہ گیا مدینہ، اور اس کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، مدینے میں رہ کے نہیں لڑا گیا، باہر جائیں گے، وہ جو بھی اس کے اعتراضات تھے، اس کو بہانہ بنا کے اس نے 300 لوگوں کو، اور اس سے کیا ہوگا کہ 1000 کی تعداد 300 ہو گئی، دوسرا مورل بھی ایسے سے ڈاؤن ہوتا ہے کہ ہمارے تعداد کم ہو گئی۔ تو 2-3 طریقے سے اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس ذریعے سے۔ وہاں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اصل میں خاص طور سے جو نوجوان صحابہ تھے وہ چاہتے تھے کہ باہر جا کے لڑیں، جن کو بدر میں موقع نہیں ملا تھا، کسی وجہ سے چھوٹ گئے تھے، ان کے اندر جوش جہاد اور جوش شہادت تھا، جس کی وجہ سے وہ جانا چاہتے تھے۔ وہاں پر پھر آپ نے جو بھی بچے لوگ تھے 700 لوگ، ان کا معائنہ کیا، اس کے اندر کچھ آپ کو نظر آئے کہ بہت لڑکے ہیں ابھی وہ اس عمر کو نہیں پہنچے، تو ان کو واپس بھیجا۔ اس میں 2 لوگوں کا نام آتا ہے، ایک تو رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ، یہ دونوں عمر میں چھوٹے تھے۔ تو حضرت رافع نے کیا کیا، اپنے ایڑی پنجوں کو اونچا کر کے اللہ کے رسول کے ہمیں کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی ہائٹ تھوڑی زیادہ دکھے اور ان کو اجازت مل جائے۔ تو ان کو اجازت مل گئی، حضرت سمرہ کو اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں جو ہے وہ ان کو کشتی میں ہرا سکتا ہوں، اگر میں ان کو کشتی میں ہرایا تو آپ کو مجھ کو لے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی کشتی کرائی جائے۔ تو حضرت سمرہ نے ان کو جو ہے وہ پچھاڑ دیا حضرت رافع بن خدیج کو۔ تو دونوں کو بہرحال اس کے اندر اس میں شریک ہونے کا اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی خواتین تھیں بہت ساری، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھی، حضرت سلید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ بھی اس میں تھی، حضرت سلیم جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہے وہ بھی تھی، حضرت عمارہ، ان کی بہادری اور شجاعت کی بہت ساری باتیں ہیں جو آگے آئیں گی، یہ بھی اس میں شامل تھی۔ تقریباً 100 زرہ پوش لوگ تھے ان 700 لوگوں میں۔